بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوگوں کے غم نے ہلاک کر دیا۔ دوستو، ایک مرتبہ دمشق میں سخت قحط پڑ گیا اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ ٹڈیاں سبزے کو کھا گئیں اور انسان ٹڈیوں کو کھا گئے۔ بھوک کی شدت سے مخلوق خدا ہلاک ہو گئی۔ ایک روز میری ملاقات ایک ایسی شخص سے ہوئی جو بہت مالدار تھا۔ میں نے اس شخص کو نہایت پریشانی کے حالت میں دیکھا، جیسا کہ شہر کے مساکین کی حالت ہوتی ہے۔ میں یعنی حضرت شیخ سعدی نے اس سے دریافت کیا کہ بھائی، میں تمہیں اس حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اے سعدی، کیا تم جانتے نہیں کہ اس وقت قحط کی صورتحال ہے اور تمام مخلوق خدا برباد ہو گئی ہے؟ میں نے کہا، مجھے اس کا علم ہے، لیکن قحط کا تم پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ تم اللہ کے فضل سے مالدار ہو اور کسی بھی شے کا حصول تمہارے لیے ناممکن نہیں۔ میری بات سن کر اس شخص نے آہ بھری اور کہنے لگا، اے سعدی، ایک ایسے شخص کے لیے جو حساس ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو جائے اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو بھول کر صرف اپنی ذات کی فکر کرے؟ کوئی شریف و نفس شخص کسی شخص کو دریا میں ڈوبتا دیکھ کر ساحل پر مطمئن کیسے کھڑا رہ سکتا ہے؟ بے شک مجھے بھوک اور پیاس کی تنگی محسوس نہیں ہو رہی، لیکن مجھے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے غم نے ہلاک کر دیا ہے۔ اگر کسی کا کوئی عزیز قید کر دیا جائے تو کیا وہ آرام و سکون سے رہ سکتا ہے؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں آنے والے قحط کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اس قحط میں بے شمار مخلوق خدا ہلاک ہو گئی۔ آپ نے ایک امیر شخص سے اس کی پریشانی کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہوں؟ مجھے ان کے غم نے ہلاک کر دیا ہے۔ بس جاننا چاہیے کہ کسی بھی معاشرے میں موجود صاحب حیثیت لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے ارد گرد موجود غربا مساکین کے حالات سے بے خبر نہ ہوں اور اپنی زندگی کی آسائشوں میں سے ان کی ضروریات کا بھی کچھ خیال کریں۔ اگر دنیا کے تمام مالدار ایسی سوچ کو اختیار کر لیں تو یقیناً یہ دنیا جنت کا بہترین نمونہ بن جائے۔ نقصان پہنچانے والے پر رحم کرنا بے ضرر پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ ایک شخص کے مکان کی چھت پر بھیڑوں نے اپنا چھتا لگا لیا۔ اس شخص نے ارادہ کیا کہ وہ اس چھتے کو توڑ دے، لیکن اس کی بیوی آڑے آ گئی اور اسے کہنے لگی کہ یہ مناسب نہیں لگتا کہ ہم بھیڑوں کا چھتا توڑ کر انہیں بے گھر کر دیں۔ اس شخص نے جب بیوی کی بات سنی تو اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ کچھ روز بعد وہ شخص کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا۔ ایک دن اس کی بیوی ان بھیڑوں کے چھتے کے پاس سے گزری تو بھیڑوں نے اسے جھپٹ لیا اور ڈنک مارنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ اس کا سارا بدن سوج گیا۔ جب وہ شخص کاروباری معاملات نپٹا کر اپنے گھر واپس لوٹا تو اس نے اپنی بیوی کو تڑپتا ہوا دیکھا۔ اس کی بیوی گھر میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور شور مچا رہی تھی۔ اس شخص نے جب اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگا، اب شور کیوں مچاتی ہو؟ جب میں بھیڑوں کا چھتا ختم کرنا چاہتا تھا تو تم نے ہی مجھے ان کا چھتا ختم کرنے سے روکا۔ اگر اس دن میں نے ان کا چھتا ختم کر دیا ہوتا تو آج تمہاری یہ حالت ہرگز نہ ہوتی۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ سانپ کو دیکھتے ہی اس کا سر کچل دیا جائے اور نقصان پہنچانے والے پر رحم کرنا بے ضرر پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ اس حکایت میں ایک شخص کے گھر بھیڑوں کے چھتے کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ بھیڑوں نے اس کے گھر چھتا لگا لیا اور اس شخص نے جب اس چھتے کو ختم کرنا چاہا تو اس کی بیوی نے اسے روک دیا۔ پھر جب وہ شخص کسی کام سے شہر سے باہر گیا تو ان بھیڑوں نے اس کی بیوی کو کاٹ لیا۔ جب وہ شخص لوٹا تو اس نے اپنی بیوی کے سوجے ہوئے بدن کو دیکھ کر کہا کہ اب تو کیوں شور مچاتی ہے؟ جب میں اس چھتے کو ختم کر رہا تھا تو نے ہی مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ سانپ کو دیکھ کر اس کا سر کچل دیا جاتا اس سے پہلے کہ وہ تمہیں ڈس لے۔ نقصان پہنچانے والے پر رحم کرنا بے ضرر پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ حق گوئی کا شیوا ترک کر دینا اچھی بات نہیں۔ ایک نیک اور ایماندار شخص سے اس وقت کا بادشاہ ناراض ہو گیا اور بادشاہ کی ناراضگی کی وجہ صرف یہی تھی کہ اس نے بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دی تھی۔ بادشاہ کو اس کی حق گوئی پسند نہیں آئی اور اس نے اسے گستاخی خیال کیا اور اسے قید خانے میں قید کروا دیا۔ وہ نیک اور ایماندار شخص اس قید خانے میں بھی بہت خوش تھا اور قید خانے کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں بھی پرسکون تھا۔ اگر کوئی اسے ملاقات کے لیے آتا تو وہ نہایت خوش دلی سے اس کا استقبال کرتا اور قید خانے کی سختیوں کے متعلق کوئی گلہ شکوہ نہ کرتا اور کہتا کہ یہ مشکل عنقریب ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ کو جب اس شخص کی باتوں کی خبر ہوئی تو بادشاہ اپنے رفقا سے ہنس کر کہنے لگا کہ یہ اس بے وقوف کی بھول ہے کہ وہ اس قید خانے سے باہر نکل آئے گا۔ اب اس قید خانے سے اسے رہائی اس کی زندگی سے مشروط ہے۔ بادشاہ کی اس بات کی خبر جب اس شخص کو ہوئی تو اس نے مسکرا کر کہا کہ اس سودے میں بھی کوئی خسارہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے لیے باعث نفع ہے۔ میں جب اس ظلم کو برداشت کرتا ہوا مالک حقیقی روبرو پہنچوں گا تو یقیناً اس کی رحمت سے نوازا جاؤں گا اور بادشاہ مالک حقیقی کے غضب کا شکار ہوگا۔ بادشاہ کو جب اس شخص کی اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے میں بھر گیا اور اس نے حکم جاری کیا کہ اس شخص کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے۔
किसी ने उस शख्स से कहा कि तुम्हें चाहिए था कि तुम एहतियात से काम लेते, वो बादशाह वक्त है, तुम्हारी बात उसे ग्रां गुजरी है। उस शख्स ने बेपरवाही से कहा कि सज़ा के खौफ से हक गोई का शेवा तर्क कर देना अच्छी बात नहीं, और मैं बादशाह की सज़ा को भी हंसी खुशी बर्दाश्त कर लूँगा। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह इस हिकायत में एक नेक और ईमानदार शख्स का किस्सा बयान करते हैं कि उसकी हक गोई की वजह से बादशाह ने उसे कैद में डलवा दिया। वो शख्स बादशाह की इस सज़ा से परेशान न हुआ और उसने इस सज़ा को हंसी खुशी कबूल कर लिया। बस जान लेना चाहिए कि खा मुसीबत कैसी क्यों ना आन पड़े, हक गोई का शेवा तर्क नहीं करना चाहिए। किसी जालिम और जाबिर के सामने कलमे हक कहना भी जिहाद है, और हमारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी यही है।